السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حفظ سنتي أكرمه الله تعالى بأربع خصال: المحبة في قلوب البررة والهيبة في قلوب الفجرة والسعة في الرزق والثقة في الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قابل صد احترام حضرات علماء کرام، معزز حاضرین اجلاس اور دارالحسنین کے ذمہ دار و ٹرسٹیان، عزیز طلباء اور پردہ نشین خواتین، مجھے اس وقت سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں مدرسے کے عنوان پہ بات کروں، قرآن کے عنوان پر بات کروں. جن بچوں نے حفظ قرآن مکمل کیا ہے ان کے فضائل سناؤں، یا ساقی کوثر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کچھ بات کروں. مضامین بہت سارے ہیں، پہلو بہت سارے ہیں اور وقت تھوڑا ہے. مولانا نے میرے سامنے جو پرچی رکھی ہے اس میں 9:30 کی نماز لکھی ہے، لیکن مولانا نے کہا کہ یہ آگے بڑھ سکتا ہے. یہ مدرسہ ہے، مدرسے کی مسجد ہے، مدرسے کا نظام ہے،
اور یہاں کوئی محلہ زیادہ بڑا نہیں ہے کہ محلے والے آئیں گے وقت پر نماز پڑھنا ضروری ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی کافی دیر ہو گئی ہے، اس لیے کہ کسی بھی جلسے میں لوگ زیادہ سے زیادہ 1.5-2 گھنٹے بیٹھ سکتے ہیں، بعد میں تقاضے شروع ہوتے ہیں، اس لیے لمبی بات کہیں نہیں جا سکتی، تکلیف مالا یطاق ہوگا، برداشت سے باہر بات ہو جائے گی۔ وہ ہم جو ہے حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری جیسے تو ہے نہیں کہ عشاء کی نماز کے بعد وہ بیان شروع کرتے تھے، فجر تک بیان کرتے تھے اور کوئی اٹھتا نہیں تھا، اور ماشاءاللہ سب ٹکی ٹکی باندھ کر حضرت کو دیکھا کرتے تھے، معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ سب صبح صادق کب ہو گئے۔ ایسے ہمارے اکابر اسلاف تھے، ہم تو ان کے نام لیوا ہیں، تو ہر ماشاءاللہ آپ کی طلب کو دیکھ کر جی چاہتا ہے کہ کچھ بات کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی یہ بات فرمائی ہے کہ میرے ان بندوں کو خوشخبری سناؤ جو میرے بندے میری بات کو توجہ سے سنتے ہیں۔ توجہ کے کیا معنی ہیں؟ کہ جو بات کہی جا رہی ہے اس کو غور سے سننا، توجہ کے ساتھ سننا، جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں ہماتن گوش ہو کے سننا، صرف سر کے کانوں سے نہیں، دل کے کانوں سے بات سننا، اور سننے کے بعد جو تقاضا ہے اس پر عمل کرنا۔ عمل بھی صرف سر سے اتارنے کے لیے نہیں، جلدی جلدی نماز پڑھ لو، آرام سے کھانا کھائیں گے، یہ سب لوگ کر دیں نا، بھوک بھی لگ رہی ہے، کھانا بھی کھانا ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، لوگ کیا کہتے ہیں جلدی نماز پڑھ لو، آرام سے کھانا کھائیں گے، لیکن ہماری شریعت میں ایسا نہیں ہے۔ ہماری شریعت میں حکم کیا ہے؟ کھانا جلدی جلدی کھا لو، آرام سے نماز پڑھو، ورنہ جو ہے آپ نماز پڑھیں گے تو سارا دھیان کھانے میں رہے گا اور ساری نماز کھانا ہو جائے گی۔ وہ نماز ہی کیا ہے جس نماز میں کھانے کا خیال آتا رہے، اس لیے توجہ کے بعد کے ساتھ بات سننے کو کہا جاتا ہے۔ اور پھر فرمائیں کہ یہ لوگ کون ہیں جو بات توجہ کے ساتھ سنتے ہیں، دل کے کانوں سے سنتے ہیں اور اچھی طرح اتباع حسن کرتے ہیں، بات اچھی طرح لیتے ہیں اور عمل میں لاتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں اور یہ عقل مند لوگ ہیں۔ فَبَشِّرْ عِبَادِيَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ اللہ نے نبی سے فرمایا بشارت سنا دو میرے ان بندوں کو جو بات توجہ کے ساتھ سنتے ہیں۔ علماء جانتے ہیں سننے کے لیے ایک لفظ سمع یسمع آتا ہے، مطلق سننا، کہیں دور بیٹھا ہوا ہے ٹیک لگا کے پیر پھیلا کے اور آواز کانوں میں پڑ رہی ہے، وہ بھی ایک سننا ہے، اور ایک سننا ہے کہ صاحب آدمی آگے آئے اور آدمی طلب کے ساتھ سنے اور دل کے کانوں سے سنے، عمل کی نیت سے سنے، اور جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کرنے کی اپنے حد تک کوشش بھی کرے۔ یہ اصل استماع ہے، استمع یستمع، باب استفعال سے، غور سے سننا، توجہ سے سننا۔ اولئک الذین ھداھم اللہ، فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے۔ اولئک ھم اولو الالباب، یہی لوگ عقل مند ہیں، سمجھدار ہیں۔ تو میرے دوستو ماشاءاللہ خوشی کی بات ہے کہ اثر سے ہمارا یہ پروگرام سنا چل رہا ہے، اور اب تک ماشاءاللہ مغرب سے لے کر اب تقریباً 9:30 بجنے جا رہے ہیں، اور آپ ماشاءاللہ آپ بھی اس میں ماشاءاللہ بچے بھی ہیں، مستورات بھی ہیں، جوان بھی ہیں، خواص بھی ہیں، علماء و حفاظ بھی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ
یہ جو مجمع ہے اگرچہ کہ کمیت کے اعتبار سے زیادہ بڑا نہیں ہے لیکن کیفیت کے اعتبار سے بڑا ہے. کمیت کے معنی لاکھوں لوگ، لیکن یہ لاکھوں نہیں ہیں، ہزاروں کے اندر ہیں، لیکن کیفیت کے اعتبار سے بڑا ہوا ہے. کیفیت کے کیا معنی؟ ماشاءاللہ یہاں علماء ہیں، حفاظ ہیں، حجاج ہیں، اور ماشاءاللہ رفاع عام کا کام کرنے والے وہ عشریہ واغنیہ ہیں جنہوں نے اپنی دولت کو صحیح جگہ خرچ کرنے کا ماشاءاللہ عزم و ارادہ کر رہے ہیں. سب دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں. وہ کہ مختص مجمع ہے، چنندہ مجمع ہے، اس لیے مجمع بڑا قیمتی ہے. پہلی بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ ادارے کو شروع ہوئے 5واں سال چل رہا ہے اور تقریباً 100 بچوں نے یہاں داخلہ لیا، اور بتایا مولانا شاکر اللہ صاحب دامت برکاتہم نے ہمارے پاس 250 بچے آئے. ہمارے پاس قیام و طعام و سہولتوں کے اعتبار سے 100 بچوں کا داخلہ ہم لے سکتے تھے، لہذا ہم نے 100 ہی بچوں کا داخلہ لیا، اور تقریباً 150 بچوں کو ہمیں بہت ہی یعنی افسوس کے ساتھ ہمیں واپس کرنا پڑا. ہمارے پاس جگہ کی قلت ہے. 150 بچے تقریباً یہاں سے واپس گئے ہیں جو داخلہ لینے کے لیے آئے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جیسے بابا سیٹھ صاحب نے کہا کہ بہت سے ادارے میں نے دیکھے ہیں جنوب میں، لیکن اس ادارے کی ایک شان ہے. ہم عام طور سے کہتے ہیں جن اداروں میں 4 باتیں ہوں بلکہ 5 باتیں ہوں وہ اس ادارہ ترقی کرے گا. اس ادارے کو نہ مالیات کی شکایت ہوگی، نہ طلبہ کی قلت کی شکایت ہوگی. طلبہ بھی ملیں گے اور ان کا جو مالی بجٹ ہے، ضروریات ہیں، وہ بھی پورے ہو جائیں گے. 4 باتیں یہ کامن ہیں، اور 5ویں بات، 4 باتیں یہ الگ الگ ہیں، 5ویں بات سب کے لیے ہے. 4 باتیں کیا ہیں؟ مدرسہ نام ہے تعلیم گاہ کا. یہاں تعلیم وہ ہو جو مطلوب ہے کہ تعلیم میں ہمارا معیار اونچا ہو. تعلیم جو بھی ہم دے رہے ہیں، تجوید کی تعلیم ہے، تحفیظ کی تعلیم ہے، عربی کی تعلیم ہے، جو بھی ہم تعلیم بچوں کو دے رہے ہیں ماشاءاللہ وہ تعلیم جو نمایاں ہو، اور تمام مدارس میں ہمارا مدرسہ تعلیم کے اعتبار سے ممتاز ہو. یہ بنیاد ہے ہماری. تو لہذا ماشاءاللہ اچھی تعلیم کے لیے اچھے ماہر اساتذہ چاہیے، اور ان کو اچھی تنخواہ دینا چاہیے، ان کو سہولتیں دینا چاہیے. تو ماشاءاللہ یہاں ان بچوں نے جو حفظ قرآن ختم کیا ہے، ان کا قرآن سننے کے بعد پتہ چلا، احساس ہوا کہ یہاں اساتذہ ماشاءاللہ ماہر اساتذہ ہیں. اس لیے کہ صرف قرآن پڑھنا کافی نہیں ہے، قرآن صحیح پڑھنا ضروری ہے. صحیح پڑھنے کے معنی قرآن تجوید سے پڑھا جائے، تجوید کے قواعد کے ساتھ پڑھا جائے. صرف تجوید کو قواعد پڑھنا کافی نہیں ہے، اس کا اجرا بھی ضروری ہے. کہ صاحب قلقلہ کہاں ہوتا ہے، غنہ کہاں ہوتا ہے، مد کہاں ہوتا ہے، اخفا کہاں ہوتا ہے، اظہار کہاں ہوتا ہے، حروف قلقلہ اور حروف حلقی کتنے ہیں، یعنی اس کے اجرا کے ساتھ قرآن پڑھنا. اس لیے کہ قرآن صرف عربی میں آیا نہیں ہے، پڑھنے کا طریقہ بھی جبرائیل امین نے اللہ کی طرف سے نبی کو بتایا ہے. اس لیے جیسے چاہے پڑھ لینا یہ نہیں ہے، صحیح پڑھنا چاہیے. ورنہ قرآن اگر غلط پڑھا جاتا ہے، مخارج غلط ہو جاتے ہیں، لہذا اگر عین کی جگہ حمزہ نکل جاتا ہے اور سین کی جگہ سا نکل جاتا ہے، ہا کی جگہ ہا نکل جاتا ہے، تو معنی بدل جاتے ہیں. لہذا قرآن کا صحیح پڑھنا ضروری ہے. چنانچہ ماشاءاللہ ان 2 بچوں نے جو قرآن آخری سبق سنایا ہے، اس سے اندازہ ہوا کہ ماشاءاللہ یہاں تعلیم کا نظام اچھا ہے، اور نظام اچھا ہونے کے لیے اساتذہ کا ماہر اساتذہ کا ہونا ضروری ہے، اس کو تلاش کرنا. چنانچہ ایک تو پہلی بات میں نے عرض کی. دوسری بات یہ ہے کہ تربیت بھی اچھی ہو. تعلیم کے ساتھ تربیت بھی ضروری ہے. صرف تعلیم کافی نہیں ہے بلکہ تربیت بھی صحیح ہو. ان بچوں پر ایسی محنت کی جائے کہ وہ سنت کے سانچے میں ڈھلے ہوئے ہو، وہ سنت کے رنگ میں رنگے ہوئے ہو.
उनका जाहिर, उनका बातिन, उनकी लिबास, उनकी वज़ाक़ता, उनकी बोलचाल, उनकी खलवतें, उनके जलवतें, उनकी दारुल इकामा और जो है उनकी क़ियाम गाहें, उनके दरस गाहें, ये सब देखने से पता चलता है कि तरबियत कैसी हो रही है। जैसे माशाल्लाह बाबा सेठ साहब ने माशाल्लाह इशारे कर दिए कि साहब यहाँ पर बच्चों को देखो, उनकी बातचीत को देखो और उनके रहन सहन को देखो, उनकी दरसगाहों को देखो, उनकी सफाई सुथराई को देखो, उनकी तहारत को, नजाफत को देखो, पता चलेगा यहाँ तरबियत का निजाम कैसे है। तो दो चीजें हैं, तरबियत और तालीम आला मेयारी होना चाहिए। चुनाचे माशाअल्लाह यहाँ तरबियत का निजाम भी अच्छा है और तालीम का निजाम भी अच्छा है, और इन दोनों का ताल्लुक आमतौर से मोहतमिम और असातिज़ा से है। असातिज़ा फिक्र करेंगे तालीम का, और मोहतमिम माशाअल्लाह मौलाना शाकिरुल्लाह साहब ये निगरानी करेंगे कौन उस्ताद कैसे पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है, कैसे पढ़ा रहा है, बच्चों पर मेहनत कैसे हो रही है। चुनांचे ये दोनों काम तालीम और तरबियत का ये जिम्मेदारी मोहतमिम और असातिज़ा की होती है। और दो काम और हैं, एक वो काम वो चीजें और हैं उसकी जरूरत पिछले जमाने में ज्यादा नहीं थी, इसलिए कि तलबा में तलबे साजिद थी, लिहाजा उसके बगैर भी जहां तालीम और तरबियत आके पढ़ लिया करते थे। लेकिन अब जो है इसको भी सोचना पड़ता है। वो दो चीजें क्या हैं, क़ियाम अगर है तो दो चीजें जरूरी हैं, तो क़ियाम भी बच्चों का अच्छा हो, ताम भी अच्छा हो, उनको रहने के लिए अच्छा क़ियाम फराहम किया जाए। उनकी जो क़ियाम गाहें हैं और उनके सोने की जगह है, रहने की जगह है, वो भी आरामदेह होना चाहिए। दूसरा, उनके खाने पीने का इंतजाम भी अच्छा होना चाहिए। आमतौर से लोग कहते हैं मदरसों में आने वाले गरीब बच्चे होते हैं, मिस्कीन होते हैं, यतीम होते हैं, लिहाजा जो चाहे खिला दो चलता है, जहां चाहे सुला दो चलता है। ऐसा नहीं है, ये मेहमानाने रसूल हैं, लिहाजा ये इस्लाम के मेहमान हैं। जैसे हमारा कोई मेहमान हमारे घर में आता है तो हम उस मेहमान के शान के एतबार से हम उस आने वाले मेहमान का इकराम करते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं। ये तो अल्लाह के रसूल के मेहमान है, इस्लाम के मेहमान है। ये बच्चे हमारे पास वक्त लेकर आए हैं, सलाहियतें लेकर आए हैं, लिहाजा इनका इकराम करना, अच्छा खिलाना पिलाना, अच्छा क़ियाम का निजाम करना, ये भी मदरसे वालों की जिम्मेदारी है। और ये दोनों कामों का ताल्लुक जो है वो कमेटी से है। इन दोनों का निजाम अच्छी तरह करना ये मुंतजिमा से है। इसमें सदर हैं, सेक्रेटरी हैं, खजांची हैं और माशाअल्लाह मेंबरान हैं, ये इसका फिक्र करें। तो माशाअल्लाह इसको सुनकर बड़ी खुशी हुई कि मौलाना ने, यानी बहुत कम लोग होते हैं जो मोहतमिम हजरात कमेटी को सराहते हैं, कमेटी की तारीफ करते हैं। ये कहते हैं कि पहले दिन से हमारे साथ हैं और हम जो मशवरा देते हैं वो करते हैं, बल्कि पूछ के करते हैं कि हजरत क्या जरूरत है मदरसे की क्या हाजत है। वाकई अल्लाह करे कि हर मोहतमिम को ऐसी कमेटी मिले, ऐसे हजरात मिले, तो माशाअल्लाह आपकी कमेटी भी माशाअल्लाह काबिल रश्क है, जो मोहतमिम साहब के साथ मिलकर मदरसे की जुमला जरूरियात का फिक्र करती है। जरूरतें पूरा करने को बोझ नहीं बल्कि अपनी सादत समझती है, अपनी आखिरत का बनने का सबब समझती है। ये बहुत बड़ी बात है। चुनांचे दोनों काम माशाअल्लाह हो रहे हैं, तालीम भी तरबियत भी जो मुहतमिम असातिज़ा की जिम्मेदारी है, और क़ियाम ताम का अच्छे से अच्छा निजाम ये कमेटी की जिम्मेदारी है, वो भी माशाअल्लाह अच्छा हो रहा है। ये चार काम तो अपनी जगह है। और पांचवी जो चीज है वो कामन है। क्या मतलब है कि सबके लिए जरूरी है, पढ़ने वालों के लिए भी जरूरी है, और जो पेरेंट्स हैं बच्चों के उनके लिए भी जरूरी है, और इसी तरह पढ़ाने वालों के लिए भी जरूरी है, जो कमेटी है उनके लिए भी जरूरी है, तमाम है मोहतमिम है उनके लिए भी जरूरी है। यानी जो भी मदरसे से मुंसलिक है, किसी तरह खिदमत कर रहा है, उन सब की जरूरत है वो इखलास है। अल्लाह के लिए करें, नाम के लिए नहीं, नमूद के लिए नहीं, शोहरत के लिए नहीं, वाहवा करवाने के लिए नहीं,
لوگوں میں جو ہے اپنا تعریف کرانے کے لیے نہیں، بلکہ میں جو کچھ کر رہا ہوں، پڑھا رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں، یا اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے میں نے ادارے میں بھیجا ہے، یعنی دارالحسنین میں، یا میں جان مال وقت لگا رہا ہوں، اس سب کا مقصد جو ہے میرا اللہ راضی ہو جائے، میری آخرت بن جائے، اس لیے کہ اللہ نے دنیا میں بھیجا ہی ہے آخرت بنانے کے لیے۔ ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، اللہ پاک نے کائنات کا ذرہ ذرہ تمہارے لیے بنایا ہے، فائدہ اٹھاؤ، نفع اٹھاؤ، اسے استعمال کرو، منع نہیں ہے، حلال طریقے سے، جائز طریقے سے، لیکن تم کو کس کے لیے بنایا ہے؟ تم دنیا میں کیوں آئے ہو؟ وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، اللہ نے تمہیں آخرت کے لیے بنایا ہے۔ ہر عمل میں تمہارے سامنے آخرت ہونی چاہیے اور اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ سمجھ لو کہ صاحب آپ جو بھی کر رہے ہیں اس پر آپ کی آخرت بن رہی ہے۔ آج ایک حدیث میں نے بچوں کو بخاری میں پڑھائی، اگر کوئی شخص اپنے بیوی بچوں کو کھانا کھلاتا ہے، اگر یہ فطری امر ہے، ہر باپ بچوں کو کھلاتا ہے، ہر شوہر اپنی بیوی کو کھلاتا ہے، اپنا فریضہ سمجھتا ہے، لیکن اگر اس میں نیت کرے اللہ کو راضی کرنے کی، ثواب کی، اس پر بھی اسے صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ رکھتا ہے پیار و محبت سے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ اسے اجر و ثواب دیتے ہیں۔ مباح کاموں میں بھی اور فطری کاموں میں بھی اگر بندہ اللہ کی رضا کی نیت کر لیتا ہے اور پھر آخرت بنانے کی نیت کر لیتا ہے، اس کا ہر عمل عبادت بن جاتا ہے، اور عبادت بن کر اس کے آخرت کے لیے، اس کے آخرت میں کامیابی کا سبب بنتا ہے، اجر و ثواب کا سبب بنتا ہے۔ تو میرے دوستو، ایک بات تو مدرسے کے اعتبار سے میں نے عرض کی ہے، دوسری بات جو ہے، ان بچوں نے یہ قرآن پڑھا ہے، یہ غور کریں، یہ ماں باپ غور کریں، اساتذہ غور کریں، کتنی بڑی خدمت اللہ نے ہم سے لی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کروڑ نعمتیں ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے، ہر سانس اللہ کی نعمت ہے، اندر جانے والا سانس ایک نعمت ہے، باہر نکلنے والا سانس ایک نعمت ہے۔ اندر والا سانس اندر رہ جائے آدمی ختم ہو جاتا ہے، باہر والا سانس باہر رہ جائے دوبارہ اندر نہ جائے تو آدمی ختم ہو جاتا ہے۔ ہر سانس اللہ کی نعمت ہے۔ پیشاب کا وقت پر ہو جانا، استنجا کا وقت پر ہو جانا اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ جب یہ نعمتیں ہم شمار نہیں کر سکتے اور نعمتوں کو کہاں شمار کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ایک بڑی جو نعمت ہے وہ قرآن کی نعمت ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، کوئی مولوی نہیں کہہ رہا ہے، کوئی محتمم نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ قرآن جو اللہ کی کتاب ہے اس میں اللہ نے کہا ہے 114 سورتوں میں ایک سورت الرحمن ہے، اس کی ابتدائی 2 آیتیں میں نے پڑھی ہیں، اس کو قرآن کی دلہن کہا گیا ہے۔ اور عجیب حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے میدان میں اہل جنت کو قرآن سنائیں گے اور قرآن بھی سورت الرحمن سنائیں گے۔ آج کوئی اچھا قاری سدیس پڑھتے ہیں، شریم پڑھتے ہیں، عبد الباسط پڑھتے ہیں، جو امام حرم پڑھتے ہیں، تو جی چاہتا کہ وہ پڑھتے رہے، ہم سنتے رہیں۔ اچھی آواز میں قرآن، اگرچہ کہ ہم نہیں سمجھ رہے ہیں، قرآن کا سمجھتے ہیں، عربی سمجھتے ہیں، عربی نہیں سمجھتے، قرآن نہیں سمجھتے، لیکن پھر بھی قرآن کے پڑھنے والے کو بھی مزہ آتا ہے اور قرآن کے سننے والے کو بھی مزہ آتا ہے۔ لیکن اور پڑھو مولانا، اور پڑھو قاری صاحب، اور پڑھو، حل بھی مزید کے نعرے لوگ لگاتے ہیں۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ جو صاحب کلام ہیں، صاحب کتاب ہیں، وہ قرآن سورہ رحمان پڑھ رہے ہو، اور جب ہم جنت میں جائیں گے اس لیے ہماری زبان بھی جنت کی عربی ہو جائے گی، عربی بولیں گے، عربی سنیں گے، سمجھیں گے۔ لہذا جب قرآن عربی میں صاحب کلام، صاحب کتاب قرآن سنا رہا ہو اور ہم عربی سمجھیں گے، ہم سن رہے ہیں تو کیا مزہ آئے گا، وہاں جا کر ہی پتہ چلے گا قرآن کے سننے کا، پڑھنے کا کیا مزہ آتا ہے۔ چنانچہ اللہ نے اس قرآن میں اپنی مادی، معنوی، دنیاوی، اخروی نعمتوں کا تذکرہ بار بار کیا ہے، اور بار بار کر کے اللہ پاک نے جن و انس سے ایک سوال کیا ہے، اس لیے کہ دنیا میں جتنے مخلوقات ہیں وہ سب مسخر ہیں، کام پہ لگائے گئے ہیں،
صرف دو مخلوق ہیں جو مکلف ہیں، ایک انسان ہے اور جنات ہے۔ یہ دو ہی کے لیے شریعت آتی ہے، ان دو ہی کے لیے نبی آتے ہیں، ان دو ہی کے لیے حلال و حرام کے حکام آتے ہیں۔ سب کچھ یہ انسان اور جنات کے لیے ہے، باقی کسی کے لیے نبی نہیں آیا، کسی کے لیے قرآن نہیں آیا، کسی کے لیے شریعت نہیں آئی۔ جو کچھ آیا ہے انسان اور جنات کے لیے ہے۔ انسانوں میں جتنے قسمیں ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ جنات میں بھی اتنی قسمیں ہیں۔ جیسے انسان میں مومن بھی ہیں اور کافر بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، منافق بھی ہیں، نیک بھی ہیں، بد بھی ہیں، علماء بھی ہیں، عوام بھی ہیں۔ اس طرح جنات میں ساری قسمیں، اس میں مجھے جانا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ 25 مرتبہ سورۃ الرحمن میں اپنی نعمتوں کا تذکرہ کر کے اللہ پاک نے پوچھا ہے سوالیہ انداز میں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پوچھا ہے اے جنات و انسان کی جماعتوں بتاؤ اللہ تعالیٰ کی تم کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے۔ یہ نعمت ہے، یہ نعمت ہے، بتاؤ کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے۔ جنات نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورۃ الرحمن جنات کو سنائی، انہوں نے کہا کہ اے اللہ ہم تیری کسی نعمت کا انکار نہیں کرتے، ہر نعمت کا اقرار کرتے ہیں اور ہر نعمت پر تیرا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں۔ جنات نے جواب دیا تھا۔ چنانچہ ان نعمتوں میں جس نعمت کا سب سے پہلا تذکرہ ہے اللہ نے سورت میں، وہ کیا فرمایا؟ الرحمن علم القرآن، رحمان نے تمہیں قرآن سکھایا۔ معلوم ہوا کہ رحمان کی رحمتوں میں سب سے بڑی جو رحمت ہے اور سب سے بڑا جو انعام ہے وہ اللہ کے قرآن کا سکھانا۔ الرحمن علم القرآن، پھر کہا خلق الانسان علمہ البیان، پھر آگے فرمایا کہ رحمان نے قرآن سکھایا اور انسان کو پیدا کر کے اس کو بیان کا سلیقہ عطا فرمایا، اس کو بیان کرنے کا طریقہ بتایا۔ علماء نے عجیب بات کہی ہے، انسان پہلے پیدا ہوتا ہے پھر قرآن سیکھتا ہے، نہیں یہی تو ہوتا ہے نا، انسان بچہ پہلے دنیا میں آتا ہے پھر قرآن سیکھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق سے پہلے تعلیم قرآن کو ذکر کر کے یہ بتایا ہے کہ اے انسان تو انسان بننا چاہتا ہے تو قرآن سیکھ لے، قرآن پر عمل کر لے، قرآن پر ایمان لا، قرآن کی تلاوت کر، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر، قرآن کی تعلیم کو تو آگے بڑھا۔ اسی کو آقا نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر، سب سے اعلیٰ، سب سے بالا، سب سے اونچا، خیر امت میں بھی خیر بہترین فرد وہ ہے جس کا مشغلہ قرآن کا پڑھنا اور پڑھانا ہو۔ کیا مبارک ہے یہ اللہ کے بندے، یہ اللہ کی بندیاں جنہوں نے اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کر لیا اور جنہوں نے بچوں کو حافظ قرآن بنا دیا۔ آج پتہ نہیں چلے گا، بہت سے لوگ کہتے ہیں مولانا قرآن حفظ کرنے سے فائدہ کیا ہے، قرآن حفظ کر لیا تو کیا فائدہ، طوطے مینے کی طرح رٹ لینے سے کیا فائدہ ہے۔ ارے اللہ کے بندو، قرآن سمجھے بغیر بھی پڑھو گے ہر حرف پر 10 نیکیاں ملے۔ من قرأ حرف من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ومیم حرف ولام حرف۔ فرمایا میں یہ نہیں کہتا الف لام میم کا اگر کوئی مجمع پڑھتا ہے 10 نیکیاں ملیں گی، ہر حرف پر ایک اور ایک نیکی 10 کے برابر ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلعشر امثالها، آگے فرمایا الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے۔ جو یہ الف لام میم کا مجمع پڑھ لیتا ہے اسے 30 نیکیاں ملیں گی۔ اور ماشاءاللہ سب جانتے ہیں الف لام میم سورہ بقرہ میں شروع میں ہے اور الف لام میم کے معنی کا پتہ کسی کو نہیں ہے، اور اس کو ہمارے کہتے ہیں حروف مقطعات۔ اللہ اس کے رسول کے علاوہ ان حروف کے معنی کو کوئی جانتا نہیں ہے، نہ عالم جانتا، نہ حافظ جانتا ہے، نہ صحابہ جانتے ہیں، نہ ائمہ مجتہدین جانتے ہیں۔ پھر بھی اللہ فرما رہے ہیں الف لام میم پڑھنے والے کو 30 نیکیاں ملیں گی۔ کیا مطلب ہے؟ بغیر سمجھے کے بھی پڑھو گے تو ہر حرف پر 10 نیکیاں تو ملے گی۔ یہ تو بغیر وضو کے پڑھنے پر ہے، اس لیے کہ قرآن پڑھنے کے لیے وضو آداب میں سے ہے، واجبات میں سے نہیں ہے۔ بغیر وضو کے آپ بغیر قرآن کو چھوئے زبانی پڑھ سکتے ہیں۔ وضو چھونے کے لیے ضرورت ہے، ضروری ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، پاکیزہ لوگ یہ قرآن کو ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ جو وضو سے پڑھے گا اسے 25 نیکیاں ملیں گی،
اور جو نماز میں بیٹھ کر پڑھے گا اسے 50 نیکیاں ملیں گی، اور جو نماز میں کھڑے ہو کر پڑھے گا 100 نیکیاں ملیں گی۔ جو اللہ کے گھر میں جا کر بیت اللہ میں پڑھے گا، جیسے ابھی بتایا ماشاءاللہ ان بچوں کو ذمہ داروں نے بڑا فیصلہ کیا ہے، کتاب اللہ کو یاد کرنے والوں کو بیت اللہ کا سفر کیا کرایا جا رہا ہے، بڑی بات ہے۔ باقی یہ بچے بھی خوش نصیب ہیں، ان کو بھیجنے والے ماشاءاللہ یہ ذمہ دار بھی اور اس کے محتمم بھی بڑے خوش نصیب ہیں۔ میں نے تو پہلی مرتبہ جب مجھے پتا چلا ایسے دو بچوں کو جو حافظ قرآن بنے ہیں ان کو بیت اللہ عمرے کے لیے بھیجا جا رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ صاحب پورے بنگلور میں نہیں، پورے ساؤتھ میں، بلکہ میں سمجھتا ہوں انڈیا ہی میں شاید ہوگا کہ صاحب ایسی کوئی مثال بن رہی ہو، حفظ قرآن کرنے والوں کو بیت اللہ کا سفر کرایا جا رہا ہو۔ اور آگے کی بات بھی مولانا نے سنائی، مولانا شاکر اللہ صاحب محترم صاحب نے، کہ ہمارے ارادے ہیں، عزائم ہیں اور ہمارے بلند حوصلے ہیں کہ آئندہ بھی بچوں کو جو حفظ کرتے رہیں گے، انشاءاللہ ان کو بیت اللہ کا سفر کرائیں گے۔ بہت بڑی بات ہے۔ چنانچہ میں کہہ رہا تھا کہ یہ یعنی ان بچوں کو آپ نے حافظ قرآن بنا دیا اور ان کے سینوں میں قرآن محفوظ کرا دیا، لہذا آپ بھی خوش نصیب ہیں، بچے تو ہیں ہی اور ان کے اساتذہ بھی خوش نصیب ہیں۔ اور جیسے میں نے عرض کرنا چاہ رہا تھا، ان بچوں کو جو کہتے ہیں حافظ قرآن بنانے سے کیا فائدہ، آج بول دیجئے جو چاہے زبان پر آئے کہہ دیجئے، لیکن کل پتہ چلے گا جن ماں باپ نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا تھا ان کو کیا ملا، جنہوں نے نہیں بنایا یہ بنانے کو فضول سمجھا تھا اور ان کا کتنا بڑا نقصان ہوا ہے، کتنا افسوس ہوگا۔ ہمارے حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہردوئی والے وہ فرمایا کرتے تھے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کو جنت کے 10 ویزے دیں گے۔ کہتے ہیں نا آسٹریلیا کے 10 ویزے میرے پاس ہیں، کون لے گا؟ وہ پیسے دے کے لوگ آنا چاہیے۔ جاپان کے ویزے ہیں اور کینیڈا کے امریکہ کے ویزے ہیں تو لوگ لپکیں گے، وہاں اللہ تعالیٰ جنت کے 10 ویزے حافظ قرآن کو دیں گے۔ اور یوں فرمائیں گے جن کے پاس جو ہے ایمان کا پاسپورٹ ہے، دیکھو یہ بات سمجھنے کی ہے، ایمان کا پاسپورٹ ہے، ان پر یہ جنت کے ویزے لگا اور گناہوں کی وجہ سے ان کا جہنم میں جانا تقریباً طے ہو گیا ہے، اللہ نے معاف نہیں کیا، جہنم میں جانے کے فیصلے ہو رہے ہیں۔ ان سب کے لیے 10 آدمی کو چن کر ان کو تو جنت میں لے کر جا سکتا ہے۔ اس وقت باپ خوش ہو جائے گا، ماں خوش ہو جائے گی، اس وقت جو ہے دادا نانا کی خوشی کا کیا ٹھکانے ہوگے۔ لہذا 10 افراد خاندان کے، اگر میں سمجھتا ہوں خاندان کے سب جنت میں جا رہے ہیں، تو جنہوں نے اس کے حافظ قرآن بننے میں مدد کی ہے، پیسہ خرچ کیا ہے، یہ بچہ حافظ ہونے تک اس کا خرچ میرے ذمہ ہے، جنہوں نے لے کر بچوں کو حافظ قرآن بنانے کا بیڑا اٹھایا ہے، وہ بچے کہیں گے مولانا اللہ سے کہیں گے اللہ انہوں نے میرے حافظ بننے میں مدد کی ہے، ان کو میں جنت میں لے کر جانا چاہتا ہوں۔ اللہ تو منع نہیں کریں گے، جا تجھے ہم نے دے دیا ہے یہ اختیار کہ 10 آدمی کو تو سفارش کر کے جنت میں لے کر جا سکتا ہے، وہ جنت میں لے کر جائے گا، تب پتہ چلے گا حافظ قرآن کا کیا مقام ہے۔ والدین کو تاج پہنا جائے گا، اس کو پتہ چلے گا حافظ قرآن کی وجہ سے ماں باپ کو کیا ملا ہے۔